اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ کے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو زمین پر چلتے ہیں مگر آسمان ان کے قدموں کے نیچے بچھا ہوتا ہے تو کیا آپ مانیں گے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ ولی اللہ وہی ہیں جن کے مزار ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج بھی وہ عام انسانوں کے روپ میں ہمارے درمیان زندہ ہیں اور ہم پہچان ہی نہیں پاتے؟ کبھی کسی اجنبی کی بات نے آپ کے دل کو ہلا دیا، کبھی کسی خاموش شخص کی موجودگی نے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے، شاید وہ ایک ولی اللہ کی جھلک تھی۔ دنیا کے ہنگاموں میں ڈوبا ہوا انسان اکثر بھول جاتا ہے کہ حقیقت صرف ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں، ایک اور جہان بھی ہے، ایک ایسا جہان جو دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اسی جہان کے مسافر ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ وہ ایسے چراغ ہیں جو اندھیروں میں جلتے ہیں اور اپنی روشنی دوسروں کو بانٹتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ولی اللہ کون ہے، ان کا تصور کہاں سے آیا، ان کی اصل پہچان کیا ہے، کیا وہ صرف کرامات دکھانے والے ہیں یا کچھ اور اس سے بھی زیادہ، وہ آج کی دنیا میں کہاں مل سکتے ہیں اور ان کی صحبت انسان کی زندگی کو کس طرح بدل دیتی ہے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل داستان اردو پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن دبائیے، کیونکہ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے بلکہ دل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سفر ایک آواز نہیں بلکہ ایک صدا ہے جو روح کو جگاتی ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ولی اللہ کا تصور وہ کون ہے اور ان کی اصل پہچان کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب روح کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کائنات میں سب کچھ مخلوق نہیں، کچھ دل ایسے بھی ہیں جو خالق کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، یہی دل ہیں جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ ولی اللہ کون ہے؟ وہ جو اپنی خواہش کو قربان کر کے اللہ کی چاہت میں جیتا ہے، وہ جس کا دل دنیا کے خوف سے خالی اور اللہ کے عشق سے بھرا ہو، وہ جس کے لیے عزت بھی اللہ کی خاطر ہے اور ذلت بھی اللہ کی خاطر۔ قرآن کریم کی صدا گونجتی ہے، سنو بے شک اللہ کے دوست نہ خوف میں ڈوبتے ہیں اور نہ غم میں دب جاتے ہیں۔ ولی اللہ کا مقام کوئی عہدہ نہیں، کوئی لقب نہیں، نہ یہ دنیاوی جاہو حشمت کا تاج ہے، یہ ایک باطنی نسبت ہے، ایک چھپی ہوئی ولایت ہے جو دنیا کی نظر سے اوجھل رہتی ہے۔ ولی اللہ کا لباس عام انسان جیسا ہوتا ہے مگر دل میں وہ آگ سلگ رہی ہوتی ہے جو دنیا کے تماشے کو خاک بنا دیتی ہے۔ وہ بات کرتے ہیں تو لفظ نہیں روشنی نکلتی ہے، وہ خاموش رہتے ہیں تو سکون اترتا ہے، وہ چلتے ہیں تو زمین گواہ بنتی ہے اور بیٹھتے ہیں تو آسمان جھک کر سنتا ہے۔ وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے آزاد ہیں، ان کا جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے اور سانسوں کی ہر جنبش صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ یہ ہیں ولی اللہ، اللہ کے رازدار، اللہ کے محبوب، وہ چراغ جو اندھیروں میں جلتے ہیں اور جن کی روشنی صدیوں تک مسافروں کا راستہ روشن کرتی ہے۔ ولی اللہ کی پہچان کرامات نہیں ہے، اصل پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے باطن میں کتنے سچے ہیں، ان کی روح اللہ سے کتنی قریب ہے۔ کرامت تو ایک جھلک ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ولی اللہ کا وجود خود ایک کرامت ہوتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سکون اترتا ہے، ان کی موجودگی بے قرار دلوں کو قرار دیتی ہے اور پریشان ذہنوں میں ایک خاموش اطمینان بھر دیتی ہے۔ ان کے چہرے پر شاید دنیاوی جاہو جلال نہ ہو مگر آنکھوں میں ایسا نور ہوتا ہے جو دل کے اندھیروں کو کاٹ دیتا ہے۔ ولی اللہ کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ نصیحت نہیں کرتے بلکہ دل کو چھوتے ہیں، ان کی موجودگی بھی بولتی ہے، ان کا چلنا بھی تعلیم بن جاتا ہے۔ ان کی اصل صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، ان کی باتوں میں خود غرضی نہیں، ان کے فیصلوں میں خواہش نہیں اور ان کی نیتوں میں ملاوٹ نہیں۔ وہ محبت بانٹتے ہیں، رحم کرتے ہیں اور دوسروں کے دکھ کو اپنے دل کا زخم بنا لیتے ہیں۔ کبھی وہ عام کسان کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی مزدور کی صورت میں، کبھی ایک استاد، کبھی ایک مسافر، مگر جو دل دیکھنے والا ہو وہ ان کی خاموش نگاہوں میں اللہ کی جھلک پہچان لیتا ہے۔ ولی اللہ کے لیے دنیاوی تعارف کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا، ان کی اصل پہچان صرف یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک دعا ہے، ہر سانس ایک ذکر ہے اور ہر عمل ایک چراغ ہے۔ یہی ولی اللہ کی خصوصیت ہے کہ وہ دنیا کو بدلنے نہیں نکلتے مگر ان کی موجودگی ہی دنیا کو بدل دیتی ہے۔ ولی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے بڑے بڑے محلات یا بلند خانقاہوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اکثر ان جگہوں پر ملتے ہیں جہاں دنیا کی نظر ہی نہیں جاتی۔ ان کا مسکن اکثر وہی ہوتا ہے جہاں ٹوٹے ہوئے دل بستے ہیں اور جہاں محرومیوں کا غبار
सवार बैठा होता है। कभी वो एक मुसाफिर की शक्ल में राह चलते हुए मिल जाते हैं, कभी एक खामोश दरवेश के रूप में किसी वीराने के किनारे नजर आते हैं, और कभी वो किसी मजदूर के हाथों में छुपे होते हैं जो पसीने के कतरों को इबादत का जेवर बना लेता है। वली अल्लाह खिदमत के मैदान में पहचाने जाते हैं। जहां कोई भूखा है वो वहां रोटी बांट रहे होते हैं, जहां कोई प्यासा है वो वहां पानी तकसीम कर रहे होते हैं, जहां जुल्म के मारे कराह रहे होते हैं वहां वो बेआवाज सहारा बने हुए होते हैं। कभी वो एक उस्ताद होते हैं जो अल्फाज नहीं बल्कि किरदार के जरिए तरबियत करते हैं। कभी एक शायर या फनकार के दिल में छुपे होते हैं जो लफ्जों और रंगों के जरिए इंसान के शऊर को जगा देता है। और कभी वो ऐसे खामोश रहनुमा होते हैं जिन्हें पहचानने वाले कम होते हैं, मगर जिनकी एक निगाह किसी की जिंदगी बदल देती है। वली अल्लाह का कमाल ये है कि वो पहचानना आसान नहीं। वो अपनी शनाख्त को छुपा लेते हैं, मगर अल्लाह अपनी रोशनी छुपने नहीं देता। इसलिए उनके करीब आने के लिए जाहिरी आंख नहीं बल्कि दिल की आंख चाहिए। जो इंसान अपने दिल को साफ करता है अल्लाह उसे पहचानने की तौफीक देता है, और जब पहचान हो जाती है तो फिर ये मुलाकात जिंदगी का रुख बदल देती है। ये हैं गैर मुतवक्को मुकामात पर छुपे हुए अल्लाह के दोस्त। कहीं मजदूर के पसीने में, कहीं यतीम के आंसू में, कहीं खामोशी के सन्नाटे में, और कहीं मोहब्बत के लम्स में। आप बने सुल्तान जहां दा, आप बने मजदूर है, हर जा ऐन जहूर है। वली अल्लाह की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी सोहबत इंसान के बातिन को बदल देती है। वो किसी के सामने करिश्मे दिखाने के लिए नहीं आते, मगर उनकी निगाह एक बीमार दिल को शफा दे देती है। उनका एक जुमला, एक दुआ, एक खामोश लम्हा इंसान के अंदर छुपी हुई सोई हुई रूह को जगा देता है। उनके पास बैठकर इंसान को यूं लगता है जैसे वक्त थम गया हो, दुनिया के शोर और फिक्र की आग ठंडी हो जाती है, और दिल के अंदर एक ऐसा सुकून उतरता है जो कहीं और से मुयस्सर नहीं होता। वली अल्लाह का असर सिर्फ फर्द पर नहीं होता, ये एक पूरे माहौल को बदल देता है। वो जहां होते हैं वहां नफरत की जगह मोहब्बत जन्म ले लेती है, झूठ के बजाय सच परवान चढ़ता है, और खुद गर्जी की जगह ईसार और कुर्बानी आ जाती है। उनकी मौजूदगी इंसान को आईना दिखाती है। आदमी अपने गुनाहों, कमजोरियों और गफलतों को पहचानने लगता है, मगर साथ ही उम्मीद भी जागती है। ये एहसास कि अल्लाह के दरवाजे अब भी खुले हैं और उसकी मोहब्बत अब भी करीब है। वली अल्लाह का रूहानी असर उम्मत के लिए मरहम की मानिंद है। वो बिखरे हुए दिलों को जोड़ते हैं, टूटे हुए यकीन को सहारा देते हैं, और वो रास्ते दिखाते हैं जो इंसान को दोबारा अल्लाह के करीब कर देते हैं। टूटी हुई मुंडेर पे नन्ना साइक दिया मौसम से कह रहा है कि आंधी चला के देख। यही उन हस्तियों की असल विलायत है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के दिलों में रोशनी बांटते हैं। उनका वजूद उम्मीद है, उनकी खामोशी दुआ है, और उनकी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत का जिंदा पैगाम है। मोहतरम नाजरीन, वली अल्लाह की पहचान और उनके मुकाम को समझने के बाद असल सवाल ये है कि हमारा किरदार क्या होना चाहिए। हम सिर्फ किस्से सुनने और वाकयात पर वाह वाह करने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि ये जिम्मेदारी है कि हम अपने दिलों को उस हकीकत के लिए तैयार करें जिसे औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगियां लगाकर जाहिर किया। सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने दिल के अंदर गुरूर, जिद और तंग नजरी को तोड़ें। वली अल्लाह को पहचानने के लिए इल्म की डिग्री नहीं बल्कि आजिजी और खुले दिल की जरूरत है। जो इंसान अपनी राय को हक का पैमाना समझ लेता है वो कभी विलायत के समुंदर में गोता नहीं लगा सकता। दूसरा कदम यह है कि हम अपने माहौल में रोशनी बांटने वाले बने। वली अल्लाह अपनी तासीर से दुनिया को बदलते हैं, लेकिन उनका फैज उन्हीं दिलों में जागजी होता है जो आगे उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर हम सच्चाई, मोहब्बत और खैर को दूसरों तक ना पहुंचाएं तो गोया हमने उस फैज की हिफाजत नहीं की। तीसरा कदम यह है कि हम दुआ करें कि अल्लाह हमें उनकी सोहबत अता करे, उनकी मजलिसों में बिठाए, या कम अज कम उनके रास्ते की खुशबू हमारे दिल में डाल दे, क्योंकि सोहबत वली के बगैर दिल की आंख खुलती ही नहीं और खुले बगैर रास्ते की पहचान मुमकिन नहीं। यही हमारा असल इम्तिहान है कि हम विलायत की हकीकत को फकत किताबों में न ढूंढें बल्कि अपने दिल के अंदर इसका अक्स पैदा करें। जब ये अक्स दिल में उतरता है तो इंसान खुद रोशनी का चिराग बन जाता है, और फिर जहां जाता है वहां अंधेरा खुद ब खुद छटने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने ये समझा कि वली अल्लाह को सिर्फ जिस्मानी आंखों से देखने की कोशिश इंसान को धोखे में डाल देती है।
ان کے اصل ہاتھ پاؤں، ان کا اصل وجود روحانی ہے، جو دلوں کو بدلتا ہے، تقدیروں کو موڑ دیتا ہے اور دنیا کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ اور دل کو کشادہ کریں تو یہ راز کھلنے لگتا ہے کہ ولایت عقل کے حساب سے نہیں، عشق اور معرفت کے دریچوں سے سمجھ آتی ہے۔ اور اگر آپ اس راہ کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری پہلی ای بک فقر کا راز باطن کا راستہ لازمی پڑھیں۔ یہ ای بک صرف 300 روپے میں دستیاب ہے اور براہ راست آپ کو واٹس ایپ پر مل سکتی ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو آپ کی روحانی جستجو کو اگلے دروازے تک لے جائے گا۔ یہ 300 روپے اس کی قیمت نہیں بلکہ آپ کی محبت کا اقرار ہے جس کے دم سے داستان اردو کا چراغ روشن ہے۔ اگر آپ یہ ہدیہ نہ بھی دے سکیں تو پھر بھی یہ ای بک آپ ہی کی ہے، آپ کا حق ہے، آپ کا حصہ ہے۔ اس واٹس ایپ نمبر پر صرف اتنا لکھ کے بھیجیں، مجھے فقر کا راز چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی پہچان عطا فرما، ہمارے دل کو ان کی محبت اور معرفت سے منور فرما اور ہمیں بھی اس روشنی کا حصہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا کر جو حقیقت کو دیکھ سکے اور وہ دل عطا کر جو تیرے محبوبوں کی راہ میں جھک سکے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اس دعا پر اگر آپ بھی دل سے شریک ہیں تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا سب کے حق میں قبول ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو داستان اردو کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچے۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ملتے ہیں کل شام 6:45 پر ایک نئی روح میں اتر جانے والی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔